الأجل مولا مولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعداءهم أجمعين. اجان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو تھی قرآن کریم کے تعلق سے. قرآن کریم واقعاً ایک عظیم و شان کتاب ہے، اور یہ خداوند عالم کا زندہ معجزہ ہے. اس کی تلاوت، اس کا دیکھنا، اس کا سننا سب ثواب ہی ثواب رکھتا ہے. چونکہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، اور اس میں قرآن کریم کی خاص اہمیت ہے. اس بنا پر اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی جا چکی ہیں، اور آج آپ کے سامنے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. کہ یہ بات عرض بھی کر چکے ہیں اور پھر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمتیں اہل بیت کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. کہ خداوند عالم نے اہل بیت کو قرآن کا حفظ قرار دیا ہے، اور دو ثقلین میں ایک ثقل اکبر قرآن کریم اور ثقل اصغر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے. رسول خدا پہلے مخاطب قرآن ہے، اور یہ قرآن ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا ہے. قرآن کریم کے تمام مطالب و مفاہیم پوری طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہے، اور ان سے ہوتے ہوئے مطالب دوسروں تک پہنچتے ہیں. لہذا قرآن کے مطالب پر، قرآن کی گہرائیوں پر، قرآن کے عمق پر، قرآن کی وسعتوں پر، قرآن کی باریکیوں پر، قرآن کی حکمتوں پر، قرآن کے موعظوں پر جس قدر نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نظر کسی کی نہیں ہے. ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ان کے بعد انہیں سارا علم علی علیہ السلام کو دیا، اور ان سے ہوتا ہے یہ سارا علم اہل بیت علیہ ہوتا آج امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود ہے. اس قرآن کریم کی جو تعریفیں، جو وضاحتیں اور جو اثرات یہ حضرات بیان کریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. آج آپ کے سامنے ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں. اس حدیث کو علامہ مجلسی علیہ رحمۃ و رضوان نے بہار کی 92 جلد 92 جلد میں صفحہ 31 پر نقل کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت ایک ایک جملہ، ایک ایک چیز اتنی عظیم ہے کہ اس کی وضاحت کوئی کرنا چاہے، کسی کے پاس علم ہو، فراست ہو، معلومات ہو، تو پوری اسی ایک حدیث پر کئی کتابیں لکھ سکتا ہے، جو مجھ جیسے جاہل کے بس کی بات نہیں ہے. میں تو خالی آپ کے سامنے حدیث کے
الفاظ کا ظاہری ترجمہ پیش کر سکتا ہوں، حقیقت علماء فقہا بیان کر سکتے ہیں جو ان روایتوں کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں اور جو ان گہرائیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ خدا ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وہ علماء جو خدمت قرآن کر کے دنیا سے گزر چکے، خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور اضافہ فرمائے اور اضافہ فرمائے، اور وہ علماء جس پر زندہ ہیں خدا ان کی توفیقات اضافہ فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے اور ہمیں ان کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن هو النور المبین، یہ قرآن ایک نمایاں نور ہے، صرف نور نہیں ہے، ایک روشن نور ہے، روشن ترین نور ہے، ایک ایسا نور ہے جو روشن کرنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نور ہے، یہ دلوں کو منور کرتا ہے، یہ راستوں کو منور کرتا ہے، یہ ذہنوں کو منور کرتا ہے، یہ فکروں کو منور کرتا ہے۔ قرآن کی نورانیت دلوں کو منور کر دیتی ہے، فکروں کو منور کر دیتی ہے، ذہنوں کو منور کرتی ہے۔ والحبل المتین، مضبوط ترین رسی ہے۔ جو شخص اس حبل متین سے متمسک ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ مستحکم ترین رسی ہے۔ اگر آدمی دنیا میں جا رہا ہے اس مستحکم ترین رسی سے متمسک ہے تو کبھی اس کے ڈوبنے کا سوال نہیں ہے، غرق ہونے کا سوال نہیں ہے، بھٹکنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے۔ والعروۃ الوثقی، اور مضبوط ترین عروہ ہے، یہ بھی مضبوط رسی ہے، یعنی یہ رسی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اتنی مضبوط ہے کہ ساری دنیا کے مخلوقات اس رسی سے متمسک ہو جائے تو یہ رسی ٹوٹے گی نہیں۔ جو اس سے متمسک ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی ان کے مواعظ پر، ان کی باتوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ والدرجۃ العلیٰ، اور قرآن بلند ترین درجہ ہے۔ والشفاء الاشفاء، اور سب سے زیادہ شفا دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں شفا جو ہے ہر طرح کی شفا ہے، ہمارے جسمانی امراض کی بھی شفا ہے اور ہمارے روحانی امراض کی بھی شفا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اگر کسی آدمی کو ان آیتوں کا پتہ چل جائے اور ان آیتوں کے راز سے واقف ہو جائے تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں بہت سے امراض کی شفا لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بعض روایتوں میں ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن آیتیں مختلف بیماریوں میں کام آتی ہیں اور ان آیتوں کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی کو ان آیتوں تک بھی رسائی ہو اور ان آیتوں کو صحیح طور سے پڑھ سکتا ہو جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتوں میں ان بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ ان بیماریوں بعض روایت میں ہے اگر سورہ الحمد میں شفا ہے، سورہ مبارک الحمد میں شفا ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں اگر سورہ الحمد 70 مرتبہ کسی مریض پر پڑھ دیا جائے تو شفا مل جائے گی، بلکہ یہاں تک ملا اگر یہ سورہ مبارک الحمد کسی مردے پر پڑھ کے بخ دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ یعنی سورہ مبارک الحمد میں تاثیر یہ ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لا علاج مرض کو ختم کر سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیماری مبتلا ہے اور قرآن کریم کی 100 آیتیں کہیں سے پڑھ لے، 100 آیتیں اس کے پڑھنے کا اللہم اکشف عنا البلا، اللہم اکشف عنا البلا، جملہ 3 مرتبہ 100 آیتیں پڑھے اور 100 آیتیں پڑھے کہ اللہم اکشف عنا البلا، پروردگار مجھ سے اس بلا کو 3 مرتبہ جملہ اللہم اکشف عنا البلا، اللہم اکشف عنا البلا، اللہم اکشف عنا البلا۔ اگر یہ 3 مرتبہ 100 قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد جملہ کہے تو خدا بندہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سی آیتیں، بہت سے سورے ایسے قرآن کریم میں جن میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ ان آیتوں کے اثرات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس آیت میں کون سی شفا ہے، کون سی آیت کس کام میں آنے والی ہے۔ قرآن کی آیتیں اخروی تاثیر کے ساتھ ساتھ دنیاوی تاثیرات بھی رکھتی ہیں۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شخص
جو یہ شکایت کرتا ہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے اول وقت نہیں اٹھ پاتا اور میری آنکھ اول وقت نہیں کھل پاتی، کوشش کے باوجود میری آنکھ نہیں کھل پاتی، قرآن روایت میں اگر کوئی شخص سورہ مبارک کہف کی آخری آیت انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، قرآن سورہ کہف کی آخری آیت اگر سوتے وقت پڑھ کر کے سوئے تو وہ جس وقت چاہے گا اس وقت اٹھ جائے گا۔ تاثیر اس آیت کی تاثیر ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن کی آخری، اگر آپ اس آیت کو پڑھ کر کے پوری آیت آپ سورہ کہف میں اٹھا کے دیکھیں، سورہ کہف کھولیں، آخری آیت ہے اس کی پڑھیں کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ آخری آیت پڑھ کے سوئے گا تو جس وقت چاہے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اس تاثیر ہے، اس کی تاثیر دیکھی گئی ہے۔ تو قرآن میں شفا ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون میں شفا ہے، سورہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں شفا ہے، لیکن ہم کس طرح سے پڑھیں، کس انداز سے پڑھیں، کس زبان سے ان سوروں کو ادا کریں، تو ان طرح سے قرآن بہترین شفا ہے۔ خاص کر آج کے دور میں جس وقت ہمارے طرف بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ بھی اگر ہم اپنے گھروں کو قرآن کریم کی آیتوں سے منور رکھیں اور بار بار گھر کو قرآن آیتوں سے منور رکھیں تو امید ہے کہ قرآن کی آیتوں کی بنا پر ہمارے گھر بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر جو لوگ بیمار ہو گئے ہم ان کی شفا کے لیے آیات کریمہ کی تلاوت کریں، یہ آیت تو آپ لوگ بہت برابر پڑھتے رہتے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ہے، اس میں تاثیر نہیں، اور یہ تاثیر بقیہ ہر تاثیر سے مختلف ہے۔ آپ اگر دوا کوئی لے کر کے کھا رہے ہیں، کسی کے سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، کہ دوا کھائیں کہ ابھی دوا آپ کھا لیجئے، انشاءاللہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آپ کو سکون مل جائے گا۔ ابھی آپ نے دوا کھائی ہے، اس کو اثر کرتے کرتے وقت لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگے 2 گھنٹہ کا اس کو اثر کرتے وقت لگتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیتوں میں یہ اگر واقعاً کوئی آدمی دل کی گہرائی میں پڑھے تو قرآن کریم کی آیتوں کی تاثیر میں وقت نہیں لگتا۔ یہ بہت عظیم چیز خدا نے ہم کو دی ہے، کیا کہتے ہیں، ایک عظیم خزانہ ہے جو ہمارے گھروں میں موجود، ہم سے غافل ہے، کیا کہتے ہیں۔ والفضیلۃ الکبریٰ، قرآن بہت بڑی فضیلت ہے، والسعادۃ العظمیٰ، بڑی سعادت ہے۔ اس پر قرآن اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ من استضاء بہ نورہ اللہ، اور جو قرآن سے روشنی حاصل کرتا ہے خدا اس کو روشنی دے دیتا ہے۔ آدمی فکر کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، عمل کے بارے میں، خیالات کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں اگر آدمی قرآن سے روشنی طلب کرے تو خدا وند عالم اس کو نورانیت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کبھی اپنے مسائل میں ادھر ادھر جانے کے بجائے ہم واقعی قرآن کھول کے پڑھیں۔ اگر ہم مشکلات میں گرفتار ہیں تو ہم کبھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان کے مطالب کو غور کریں، دیکھیں ہم کو روشنی ملتی ہے، روشنی نہیں ملتی۔ من عقد بامورہ عصمہ اللہ، جو اپنے امور قرآن سے وابستہ کر دیتا ہے خدا اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی ہے، جو شخص اپنے امور کو قرآن سے وابستہ، خدا اس کا انشورنس فراہم کر دیتا ہے، خدا اس کو بیمہ قرار دیتا، خدا اس کو محفوظ قرار دیتا۔ یہ قرآن واقعی ہے۔ ومن تمسک بھی انقذہ اللہ، اور جو قرآن سے متمسک خدا اس کو نجات دیتا ہے۔ کتنے ہی مسائل ہو، آدمی ڈوب رہا ہو، چاہے قرضوں میں ڈوب رہا ہو یا پریشانیوں میں ڈوب رہا ہو یا فکری پریشانیوں میں، اضطراب میں ڈوب رہا، کہیں بھی ڈوب رہا، اگر کوئی شخص قرآن سے متمسک ہو جائے گا تو اس کو نجات میں غرق نہیں ہونے گا، ڈوبے گا نہیں۔ قرآن کریم ہے۔ وَمَن لَّمْ يُفَارِقْ أَحْكَامَهُ رَفَعَهُ اللَّهُ، عجب جملہ، جو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرے گا خدا اس کو بلند ترین درجہ عطا کرے گا۔ آج دنیا میں کون شخص ہے جو اپنی عزت نہیں چاہتا، اپنے علو مرتبہ نہیں چاہتا، علو مکان، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہم نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے۔ کون ہے جو اپنی عزت نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ میں سوسائٹی مجھے اچھا مقام ملے، اچھی عزت ملے؟ کون نہیں چاہتا؟ کہ یہ احکام
کہ جو قرآنی احکام پر عمل کرے، قرآن نے جو چیزیں بیان کی، تعلیمات بیان کی، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان تعلیمات کو عرض کرنے کی آپ خدمت میں سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی، یاد رہا تو عرض کریں گے قرآنی احکام کیا ہے، قرآنی تعلیمات کیا ہے۔ وَمَنْ اسْتَشْفَى بھی شفاء اللہ، اور جو اس سے شفا طلب کرے، یہ 2 مرتبہ، یعنی واقعاً قرآن میں شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شفا ہے، الحمدللہ ہے، سورہ الحمد میں شفا ہے، آیہ مبارکہ کے میج المستر میں شفا ہے، اور بقیہ سوروں میں شفا ہے، واقعاً شفا ہے، واقعاً شفا ہے۔ ہم ان آیتوں سے واقف نہیں، یا واقف ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہماری زبانیں گناہوں سے آلودہ ہیں، کھانے پینے کی بنا پر گناہ آلودہ، ہمارا کھانا پینا پاک صاف نہیں ہے۔ ورنہ اگر کسی کی زبان پاک و پاکیزہ ہو تو ایک قرآن کریم کی آیت اس کے تمام امراض کے لیے دوا کا کام کر جائے گی۔ وَمَنْ آثَرَ عَلَىٰ مَا سَوَاهَا، اور جو قرآن کو بقیہ دوسری چیزوں پر ترجیح دے گا، خدا اس کی ہدایت کرے گا۔ ہداہ العج، یقین جانیے وہ شخص جس کی ہدایت خدا کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کم جو قرآن کو دوسروں پر ترجیح دے، یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ، ہم قرآن کو اپنے میل کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر نہ کرے، بلکہ قرآنی اپنے افکار کو قرآن پر منطبق کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ ظاہر ہوں گے تو من جملہ کام کے جو کام انجام دیں گے وہ یہ کام کریں کہ افکار کو قرآن کا تابع بنائیں گے، جبکہ اس سے پہلے قرآن افکار کے تابع تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ خدا ان کا ظہور جلد، جب وہ تشریف لائیں گے تو سارے افکار، سارے نظریات قرآنی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، جبکہ آج کے دور میں قرآن کو افکار کے اعتبار سے تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کے مطالب نظریات کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں۔ وَمَن طَلَبَ الْهُدَى فِي غَيْرِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن سے ہٹ کر کے ہدایت طلب کرے خدا اس کو گمراہ کر دے گا۔ یعنی قرآن سے ہٹ کر کے ہدایت مل ہی دے گا، چونکہ قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، لہذا جو شخص قرآن سے ہٹ کر کے یا اہل بیت سے ہٹ کر کے ہدایت کا طلبگار ہوگا وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ، اور جو شخص اپنا نعرہ، اپنا شعار، اپنا ٹارگٹ، اپنا سلوگن قرآن کو قرار دیتا ہے، خدا بندہ اس کو سعادت مند قرار دیتا ہے۔ وَمَنْ جَعَلَهُ، اور جو شخص قرآن کو اپنے آگے آگے قرار دے، خود قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ بہت عظیم جملہ، آپ غور کریں یہ کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، واقعی اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو جہاں جہاں وہ جائے گا وہاں آپ بھی جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو آگے رکھے گا اور اس کی پیروی کرے گا، اس کے نقش قدم پر چلے گا اور اپنے سارے امور قرآن کے حوالے کرے گا، آواہ اللہ الی الجنہ، خدا اس کو جنت نعیم میں پناہ دے گا۔ یعنی جو شخص آگے رکھنے مطلب کیا ہے، یعنی جو بھی ہماری باتیں، ہمارے افکار، ہماری چیزیں ہیں یہ قرآن کے مطابق ہوں، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہمارا کاروبار، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، اگر یہ قرآن کے مطابق اور ہم نے قرآن کو آگے آگے رکھا ہے تو قرآن ہم کو کہاں تک پہنچائے گا؟ جنت تک لے جائے گا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اتنی بڑی ضمانت فراہم کر سکے؟ ہے کسی کے پاس اتنے دم جو اتنی بڑی ضمانت فراہم کر سکے؟ یہ ضمانت قرآن کریم دے رہا ہے۔ اگر آج کی ہم فرصت نہیں، ہم قرآن کریم کو اپنے سامنے آگے رکھیں، کام آگے کرنے کی کوشش کریں، خدا سے دعا مانگیں، خدا میں تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالْعَيْشِ السَّلِيمِ، نہ صرف جنت تک پہنچائے بلکہ ایک پاکیزہ صحیح و سالم زندگی بھی عطا کرے گا۔ ایسی عیش، ایسی زندگی جس میں تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، پھر بات گزر چکی ہے۔
فلذلك قال وحدا یعنی هذا القرآن ہدا و بشر، یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے، یعنی بشارت لو فی الآخرہ، یعنی ان کے لیے آخرت میں بشارت، قرآن آخرت کی بشارت۔ آپ غور کریں جو بات کرتے تھے، وذالک قرآن جو میدان قیامت میں آئے گا ایک جوان کی شکل میں آئے گا، اور خدا سے عرض کر کے یا رب، یہ وہ شخص، آپ غور کریں میری بات عرض کر کے، یہ شخص وہ ہے کہ جس نے اپنا دن میرے لیے گزارا اور اپنی راتیں میرے لیے گزاری، یعنی رات دن میں بھی تلاوت کی اور رات میں بھی تلاوت کی، اور اس نے تیری رحمت سے اپنے کو تقویت حاصل کی، اور فساد فی مغفرت، اور اس نے تیرے مغفرت کے خاطر اپنے کام کی امیدیں رکھتے ہیں۔ فکن عند ظن پروردگار، اس شخص نے جو دنیا میں میرا ساتھ برتاؤ کیا، میری تلاوت کی، میرا کام کیا، میرے ساتھ سلوک کیا، پروردگار اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ تو یقول اللہ، تو جب قرآن اس شخص کی سفارش کو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن لوگوں کی شفاعت قرآن کریم کرے، جن لوگوں کی سفارش قرآن کریم کرے۔ یہ مقدس مہینہ قرآن سے وابستگی کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن سے جو رکاوٹیں، کبھی ہماری خواہشات یا شیطانی وسوسے ہمیں قرآن سے قریب ہونے نہیں دیتے، ہم واقعاً اس مقدس مہینے میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، گڑا کر کے مانگیں پروردگار ہمیں قرآن سے مانوس ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت عطا فرما، قرآن پڑھنے میں مزہ عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے میں لطف عطا فرما۔ وہ تمام گناہیں، وہ تمام باتیں جو قرآن پڑھنے کے نام پر گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ مبارک مہینہ، آپ یقین میں آپ سے عرض کروں، آیا خدا بند عالم چاہتا یہ نہیں چاہتا ہم قرآن کریم پڑھیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، خدا بھی چاہتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، رسول خدا بھی چاہتے ہیں اور قرآن، اہل بیت علیہ السلام بھی چاہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان، ہماری گناہیں، ہماری خطائیں۔ ان شیطان سے کون ہم کو پناہ دے سکتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ ہماری خطاؤں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو صرف خدا معاف کر سکتا ہے۔ اہل بیت کی سفارش سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں اور اس مقدس مہینے میں خدا کی بارگاہ میں گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خدا سے دعا کریں خدا ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے کہ یقیناً خدا توفیق۔ آپ یقین رکھیں وہ شخص جو خدا کی رحمتوں پر یقین رکھتا ہے خدا اس کو کبھی بھی مایوس و محروم نہیں کرتا۔ خدا کیا کہے گا؟ تو ملک کا، یہ دیکھو اس کے داہنے ہاتھ میں پوری مملکت دے دو، والخلد بشمالی، اور ابدیت اس کے بائیں ہاتھ میں دو، یعنی اس کو جو ملک و مملکت عطا کرو وہ ابدی ہو، وقران، اور اس کو حور عین عطا کرو۔ اور اس کے بعد جملہ، یہ بات بڑی اہم ہے جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں، وقص والدہ حلت اللہ یقوم علی دنیا، اور اس کے والدین کو ایک ایسا لباس عطا کرو جس کی قیمت دنیا میں نہ ہو، جس کی قیمت دنیا میں نہ ہو، یعنی پڑھیں گے ہم اور ثواب ملے گا ہمارے والدین کو۔ اس حدیث کا بقیہ حصہ آئندہ کل آپ خدمت پیش کریں گے۔ بات یہیں پر تمام کرتے ہیں، حدیث کا بقیہ آپ انتظار کریں کہ دیکھیں قرآن پڑھنے کا ہمیں کیا ملے گا اور ہمارے والدین کا اجر و ثواب کو کیا ملے گا۔ حدیث کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بندان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں خدمت گزاروں میں شمار فرمائے، اور اس مقدس مہینے کی دعاؤں میں جو دعائیں قبول ہوں ان مقبول دعاؤں میں امام کے ظہور کی دعا قرار فرمائے۔ اور ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم